بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم ایک واحد اور لاسانی کتاب ہے کہ جس کی تلاوت سب سے زیادہ کی جاتی ہے، اور یہی وہ کتاب اور یہی وہ قرآن ہے جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، جس کو سب سے زیادہ گردانا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم کا رمضان سے بہت گہرا تعلق اور ربط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو رمضان کے مقدس مہینے میں نازل فرمایا، رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو اتارا۔ قرآن کریم کی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو اتارا، قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اسی لیے رمضان کے مقدس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت بکثرت کی جاتی ہے، قرآن کریم کو بکثرت پڑھا جاتا ہے۔ اور یہی تک نہیں، بلکہ جس طریقے سے ایک روزہ روزے دار کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے، اسی طریقے سے قرآن بھی کل قیامت میں تلاوت کرنے والے کے حق میں سفارش کرے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ روزہ کہے گا اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، کہ پروردگار میں نے اس شخص کو دن میں کھانے پینے اور شہوات سے روکا رکھا، فشفعنی فیہ، لہذا اس کے حق میں میری سفارش کو قبول کیجیے اور اس کو بخش دیجیے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کہے گا منعتہ النوم باللیل، کہ پروردگار میں نے اس شخص کو رات میں سونے سے روکے رکھا، یہ شخص رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، قرآن کریم کو پڑھتا تھا، فشفعنی فیہ، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجیے اور اس کو بخش دیجیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فیشفعان، کہ ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی اور شخص کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ زندگی کا حال ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی میں یہ اعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو بخش دیا جاتا ہے، لیکن جب کوئی مر جاتا ہے، اس دنیا کو الوداع کہہ جاتا ہے، اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، تو اس کے اعمال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بجز چند اعمال کے، کہ مرنے کے بعد بھی ان اعمال کا ثواب مردے کو ملتا رہتا ہے، پہنچتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس حال میں مرا کہ اس نے کوئی چیز صدقہ کر دی تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ یعنی ایسا صدقہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہو، مثال کے طور پر کسی نے مسجد بنوا دی، کسی نے مدرسے کے اندر کوئی عمارت بنوا دی، کسی نے نہر کھود دی، تو اس کا ثواب اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک وہ چیز سرزمین پر قائم اور دائم رہے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے علم سیکھا اور سکھایا تو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا، کہ اگر جس کو اس نے سکھایا ہے وہ کسی اور کو سکھا رہا ہے اور وہ خود اس پر عمل کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز اور تیسرا عمل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نیک اولاد کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، تو اگر نیک اولاد اچھا عمل کر رہی ہے تو اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص اس حال میں مرا کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں، اس نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کام کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا رہے، نہ ہی اس نے صدقہ جاریہ کیا، نہ ہی اس نے علم سیکھا اور سکھایا، اور نہ ہی اس نے نیک اولاد چھوڑی، تو اس صورت میں بھی اگر کوئی شخص نیک عمل کر کے اس کا ثواب پہنچانا چاہتا ہے تو مردے تک اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کا ثواب پہنچانا چاہ رہا ہے تو پہنچ جائے گا، لیکن ہمیں یہ جاننا ہے کہ قرآن کریم کا ثواب کس طریقے سے، کس انداز میں پہنچایا جائے، صحیح اور بہتر اور عمدہ طریقہ کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر قرآن کریم بخشنے کے طرح طرح طریقے رائج ہو چکے ہیں، طرح طرح انداز سے قرآن کریم کو بخشا جاتا ہے اور اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، پھر وہ پڑھتے ہیں، پھر دعا کی جاتی ہے، دعوت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ تمام تر جو اعمال آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، شریعت سے ان اعمال کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کریم کو بخشنے کا صرف سادہ سا اور آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، چاہے ایک آیت پڑھیں، چاہے ایک سورت پڑھیں، چاہے 2 رکوع پڑھیں، چاہے 1 پارہ پڑھیں یا 10 پارہ پڑھیں، یا مکمل قرآن کریم کو پڑھیں۔ اس میں بخشنے کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ مکمل قرآن کریم پڑھ کر ہی بخشا جا سکتا ہے یا 1 پارہ پڑھ کر ہی بخشا جا سکتا ہے۔ جتنی آیت آپ اپنی وسعت کے مطابق پڑھ کر چاہیں بخش سکتے ہیں۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، مثال کے طور پر سورہ فلق کی تلاوت کر لیں، ایک سورت کی تلاوت کرنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں اور اللہ رب العزت سے کہیں کہ اللہ یقیناً میں انسان ہوں اور انسان سے غلطی ہوتی ہے،
قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہوگی تو اللہ رب العزت آپ اپنے فضل و کرم سے ان غلطیوں پر پردہ ڈالتے ہوئے ان غلطیوں کو ختم کر اور اس قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب فلاں شخص تک پہنچا دے۔ اس طریقے سے آپ اگر نیت کرتے ہیں تو اس کا ثواب یقیناً اس مردے تک پہنچ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نیت کر لیتے ہیں کہ جتنے لوگ اس دنیا سے، جتنے بھی مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے حق میں اس قرآن کریم کا ثواب پہنچا دے، تو ان سب تک آپ کی تلاوت کا ثواب، آپ کے قرآن پڑھنے کا ثواب پہنچ جائے گا۔ یہ بہتر اور سب سے آسان طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے کسی کو بلایا جائے، کسی کو دعوت دی جائے اور 5 آدمی 10 آدمی بیٹھ کر پھر اجتماعی طور پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، پھر قرآن کریم کو بخشا جائے۔ یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ ایک طرح کا رسم اور بدعت ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر چلنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔